رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ جدید موضوع ہے قرآن مجید کے موجودہ ہونے کے اسباب، یعنی ایجاد قرآنی کے اسباب۔ تو اس سلسلے میں میں نے پہلے ایک لیکچر کے اندر جس میں قرآن مجید کے حقوق بیان کیے تھے، اس میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قرآن مجید کو موجودہ ماننا بھی یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی دنیا میں نہ لا سکتا ہے، نہ لا سکے گا، اور نہ کوئی لا سکا ہے پہلے۔ تو اب جو قرآن مجید کے موجودہ ہونے کے بے شمار اسباب ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ تم اس جیسی قرآن مجید میں کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جن اور انسان دونوں مل کر بھی کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لائیں تو وہ نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی جتنے بھی مددگار بنے یا جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا چلیں۔ اس طریقے سے فرمایا کہ تم ایک صورت بھی لا یاتون بمثلہ، کہ ایک صورت بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو اب اس لحاظ سے موجودہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں یہ عجز سے نکلا، عاجز ہونا۔ اب ایک آدمی نے چھلانگ لگے آسمان تک چلا کہ اب میں نہیں جا سکتا، اب میں سمجھوں گا بھی یہ کیونکہ میں اس سے عاجز ہوں، یہ اس انسان کا موجودہ ہے۔ تو اگر نبی کوئی ایسی چیز پیش کرے تو وہ موجودہ ہوتا ہے، اور عام انسان کو پیش کرے اسے ہم اسے کرامت کہیں گے اگر مسلمان ہے، اگر غیر مسلم ہے تو اسے استدراج کہیں گے۔ تو یہ اس نے اپنے درجے بلند کیے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان پر اترا ہے، لہذا یہ معجزہ ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معجزے وقتی تھے اور کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن یہ معجزہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اچھا، اب قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے بے شمار اسباب ہیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں مختلف تفاسیر کا تو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے صرف ایک اس کے ایجاد معجزہ ہونے کا سبب ذکر کیا ہے، اور وہ سبب ہے لسانی ایجاد، یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے، اس قسم کی زبان کے اندر جو ایک معنویت ہے، ادب ہے، اور اس کے اندر جو ایک گہرے معنی ہیں، اس قسم کی زبان کوئی نہیں لا سکتا۔ اسے ہم کہتے ہیں لسانی اعجاز۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آفاقی شاعر ہیں، کہ ان جیسا کلام ابھی تک کوئی نہیں لایا۔ دور حاضر میں فیض احمد فراز، جوش ملیح آبادی، احمد ندیم قاسمی، اور اس طریقے سے اپنا جو شاعر اسلام تھے حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، سارے ان جیسا کوئی کلام نہیں لایا۔ اچھا، اس طریقے سے غالب جیسا بھی کوئی کلام نہیں لایا، اس کے ہم آفاقی شاعر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اور جو اس کا ردم ہے، جو اس کے اندر معنویت ہے، جو اس کے اندر گہرائی ہے، جو اس کے اندر گہرائی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ لسانی اعجاز۔ جب قرآن مجید آیا اور قرآن مجید نے چیلنج کیا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مکی دور میں، کہ آپ ایک صورت بنا کے دے، تو قریش نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی صورت بنا سکے۔ مامون ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا ادیب تھا، وہ مجوسی تھا، اس کا نام روز بہ تھا، بعد میں مسلمان ہوا، ابن المقفع کے نام سے مشہور ہوا، بہت بڑا ادیب تھا۔ وہ ادب اس پیمانے پہنچا، اس نے کہا میں قرآن کے مقابلے میں بھی ایک کتاب لکھتا ہوں۔ اچھا، یہ ذہن میں اس کے تھا، وہ یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مدرسے میں ایک لڑکا سورہ ہود کی آیات پڑھ رہا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کے بارے میں قیل یا طبلی ویا سما اقلع وغید الماء قض الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور ہم نے کہا کہ زمین تو خشک ہو جا، آسمان تو بارش برسنا بند کر دے، اور وغید الماء، اور پانی تھم گیا، وقض الامر، کام ختم ہو گیا، وقیل، اور واستوت علی الجودی، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کوہ جودی پہ ٹک گئی،
اور وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ہم نے کہا ظالم قوموں کے لیے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ اس نے یہ جب سنا تو اس نے کہا بھائی اس جیسا کلام میں نہیں لا سکتا، وہ بھی توبہ طیب ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ لسانی اعجاز ہے، لیکن میں چند پہلو آپ کے سامنے مزید لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں صرف لسانی اعجاز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو قرآن مجید کو معجزہ ثابت کرتے ہیں۔ اس کی میں فہرست بیان کر کے آپ کے سامنے ایک آج باتیں کروں گا، اور وہ اشارتاً، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید جو ہوگی وہ مختلف دوسرے لیکچروں میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا اعجاز ہے جسے ہم کہتے ہیں لسانی اعجاز، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد تاریخی اعجاز ہے۔ تاریخی اعجاز سے مراد ہے قرآن مجید میں جو تاریخ ہے وہ زندہ تاریخ ہے، بولتی تاریخ ہے، آج تک وہ موجود ہے، آج بھی بول رہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تاریخ زندہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ تکوینی مراحل اس نے بیان کیے ہیں، کائنات کس طرح ہمارے وجود میں آئی، اور کائنات کس طرح بنی، اور کتنے دنوں میں بنی، اور کیا صورتحال ہوئی، پہلے کیا چیز بنی، پھر کیا چیز بنی، یہ سارے۔ اب یہ مراحل کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا پتا کائنات کیسے بنی، سائنسدانوں کیا پتا کائنات، وہ تو ٹامک ٹوئیاں لگاتے ہیں کہ کائنات اس طرح بنی، اس طرح نہ بنی، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات تو ٹھوس ہے، خود اس نے بنائی ہے، وہ ساری باتیں سامنے رکھ، لہٰذا یہ بھی اس کا اعجاز ہے۔ پھر اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جہنم، جنت، وہ سارا۔ اب مجھے کیا پتہ جنت کیا ہے، مجھے کیا پتہ جہنم کیا ہے، سائنسدانوں کیا پتہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے اس کا، کہ جو باتیں بیان کی ہیں دنیا میں کوئی انسان اسے کوئی ٹامک ٹوئیاں لگا دے، مذاق کر لے کہ جنت میں یہ ہوگا، جنت کا، قرآن مجید نے حقائق سامنے کیا۔ پھر عالم برزخ جو قبر کے اندر مرنے کے فوراً ہم سے شروع ہوگا، وہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دنیا کے معاملے میں غیب کی چیزیں اسی دنیا میں جو ہمارے وجود میں آئیں گی وہ ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ مثال کے طور پہ یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عجیب، کہ قیامت کا زلزلہ کو بہت خطرناک چیز ہو۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا وہ بچے کو پھینک کے بھاگ پڑے گی، اور جن کے پیٹ میں وتضاءت کل حمل حملہ، اور جن کے جو پریگننسی میں ہوں گی، حاملہ ہوں گی، وہ ان کے حمل ساکت ہو جائیں گے، وہ بھاگ پڑیں گے۔ وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے وہ بے ہوشی کے ہوتے ہیں، ولا ہم سکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اچھا، اس طریقے سے یاجوج ماجوج کے حتی اذا وہ فتحت یاجوج ماجوج من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اس طرح ایک نشانی یہ بتائی کہ قیامت کے نزدیک دعوت الارض یتکلم الناس، دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا۔ یعنی مختلف چیزیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور پھر یہ کہ زمین ساری جو ہے وہ اپنے خزانے اگل دے گی، سب چیز نکل آئے گی، وَأَذِنَتْ رَبِّهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اللہ سب کچھ خالی ہو جائے گی بالکل۔ تو یہ اس قسم کے جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمارے ہوتے ہوئے، ان بنی نوع انسان کے ہوتے ہوئے جو ہمارے وجود میں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سوامی جو آتا ہے آج کل، تو یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 بہت بڑے سوامی آئیں گے، اور اس کے اندر بڑے بڑے شہر رات کو ہوں گے، صبح غرق ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی جو دنیا میں قیامت تک آنے کے حالات میں غیب کی جو خبریں ہیں، یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو یہ چھٹا ہو گیا۔ 7واں اعجاز یہ ہے کہ یہ تاریخی شخصیات کے قلبی واردات ہمارے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ دل کی چیزیں کسی کو پتہ نہیں چلتی۔ آج میں اسی 7ویں چیز کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اور 8ویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے حقوق و فرائض کی بڑی زبردست بحث ہمارے سامنے پیش کی۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، باقی دنیا میں کہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں، حقوق و فرائض کی، صرف حقوق کی نہیں، صرف فرائض کی نہیں، حقوق و فرائض کی تھا، یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ یہ 8واں ہے۔ اور 9واں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ اعجاز ہے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اب صدر امریکہ جو ہے وہ ساری بڑی اس وقت دنیا کی بین الاقوامی طاقت ہے، ہمیں ماننا پڑے گا،
وہ لوگوں سے کہیں بھائی سے اس طرح مانگو، نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو قادر مطلق ہے، مالک ہے، وہ اپنا بتا سکتا ہے، عام آدمی تو نہیں بتا سکتا۔ تو 10ویں چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے ہر موقف کے لیے عقلی دلائل پیش کیے، نقلی دلائل پہ اکتفا نہیں کیا، عقلی دلائل پیش کیے اور چیلنج کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس موقف کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلائل ہے تو لے آؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کی مخالفت میں کوئی پہلے کلام ہے، کوئی کتاب موجود ہے، اثارت من علم یا کوئی دلیل لاؤ، کہاں سے مانگے۔ تو یہ 10 پوائنٹ میں نے فی الحال اکٹھے کیے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مفسرین کرام ہیں انہوں نے صرف لسانی ایجاز کو ذکر کیا، باقی کو ذکر نہیں کیا، تاریخی ایجاز اس کے اندر ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ حقوق و فرائض والا ذکر نہیں ہے، قلبی ذہنی قلبی جو احساسات ہیں وہ ذکر نہیں ہے، اخبار غیب جو دنیا وہ ذکر نہیں ہے، ان میں ذکر کر جاتے ہیں لیکن اسے موجودہ نہیں کہتے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں، ان میں پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو مختلف لوگوں کے دل کے احساسات تھے قرآن مجید نے وہ سامنے رکھے، یہ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ ہے کہ دل کا کسی کو پتہ نہیں، جیسے بابا بھلے شاہ کہتا ہے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، دل دریا سمندر ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو۔ دل تو ایسی چیز ہے کسی کو پتہ نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے دل کے اندر کیا چیز ہے اور میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں اور دوسرے کے بارے میں میری کیا ذہن میں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا دل کا۔ دل ایک ایسی چیز ہے، اس کا نام قلب ہے، قلب انقلاب سے نکلا، ابھی ایک خیال ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا، خیالات کا ایک تسلسل آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے، ٹکتا بھی نہیں کوئی خیال، ادھر ایسے قلب کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کے قلبی احساسات جو وہ سامنے واضح کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور موت و حیات کشمکش میں آخری مراحل میں ہے، ابھی چند منٹوں کو سیکنڈوں کے اندر اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جائے گی۔ اب اس کی قلبی کیفیت کیا ہے، کون اس کو پتہ کر سکتا ہے؟ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کا قلبی احساسات کا پتہ کر سکے؟ کیا سائنسوں نے ایسا کوئی آلہ ایجاد کیا ہے یا کوئی اور؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لوگوں کے قلبی کیفیات اس طرح واضح کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی ہے، کسی انسان نے نہیں اتاری ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی ثابت کرتا جاؤں، آج میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ کرام اور حدیث کی شہادت قرآن مجید کے بارے میں نہ ہو تو قرآن مجید کو دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کلام ثابت نہیں کر سکتی۔ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں حدیث پہ نہیں لاتے، وہ نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، انا نزلنا الذکر، ذکر کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں آتی ہیں۔ قرآن کے محافظ بھی صحابہ کرام تھے، حدیث کے محافظ صحابہ کرام ہیں۔ وہ لوگ نادان ہیں، خبتی ہیں، جو کہتے ہیں جی حدیث کو ہم نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے ثبوت کا اصل ذریعہ ہی حدیث ہے، اصل ذریعہ ہی صحابہ کرام ہیں، اصل ذریعہ ہی تابعین ہیں، اور وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر سے کچھ بھی نہیں مان رہے ہو۔ یہ تو ایک تماشا بنا رہے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے جی میں ابو کے آدھے دھڑ کو مانتا ہوں باقی دھڑ کو نہیں مانتا۔ یہ کیا بات ہے؟ امی کے آدھے دھڑ کو امی مانتا ہوں باقی دھڑ کو امی نہیں مانتا۔ پاگل پن والی خبتے والی بات۔ خیر یہ تو درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ آ گیا تھا۔ تو اب فرعون جب ڈوبنے لگا اس کے ذہن میں جو خیالات آئے، قرآن مجید نے بڑے سورہ یونس میں آیت نمبر 90 91 92 واضح کر دیا، حتیٰ اذا ادرک الغرق، حتیٰ کہ جب اسے یقین ہو گیا اب میں غرق ہونے والا ہوں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو اس نے کیا کہا؟ اب وہ ذہن میں ساری باتیں کر رہا ہے، بتا نہیں رہا، ذہن اس کے اندر۔ اس نے کہا کہ میں اس اللہ پہ ایمان لے آیا جو بنی اسرائیل کا اللہ تھا، مسلمان میں سے میں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، الان قد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، آج تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو فساد برپا کرنے والوں میں۔ خیر یہ ایک اور بات ہے، لیکن دیکھیں اب اس کی قلبی کیفیت کو کون بیان کر سکتا تھا؟ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید کو معجزہ ثابت کرتی ہیں۔
قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے. آج جو عیسائی مستشرقین اور ہندو کہتے ہیں انسان، وہ ذرا اس کا اپنے کسی اس میں لا کے دکھائیں کتابوں میں اس قسم کی چیزیں. اچھا پھر اسی کے ساتھ ہی دیکھیں کہ اس سے پہلے جب فرعون نے سارے جادوگر بلائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے کہا کہ جی آپ اپنا عصا پھینکتے ہیں یا ہم اپنا کرتب دکھائیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا کرتب دکھائیں. جب انہوں نے کرتے گئے تو وہ ایک سینکڑوں سانپ دوڑ رہے تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اب قرآن مجید میں تصف اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں پریشان ہو گئے. اب دل کی پریشانی کو کون جان سکتا ہے؟ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے، ان کے اور بھی سارے صحابی کھڑے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف والق ما فی یمینک، اور یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں تھا، یہ پھینکیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ ڈریں مت. یہ قلبی کیفیات بیان ہو رہے ہیں. کون کر سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آج دنیا کو چیلنج کرتا ہوں. جو میں بیٹھا ہوں سائنس ہے میرے دل کے آگے لگائے، کسی اور کے آگے لگائے اور بتائے بھی کس طرح قلبی کیفیات کو بیان کر سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کے موجودہ ہونے کی ایک واضح، ٹھوس، ظاہر اور باہر دلیل ہے. آج عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، سوشلسٹ، میں تمام کو چیلنج کرتا ہوں. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر ان کو ملے تو آپ ان کے لیے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور روسٹ کر کے لے آئے. جب وہ روسٹ کر کے لائے تو ان کے قریب نہ جانے. اوجسوا منہم خیفہ. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف کھانے لگے. اچھا وہ فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے القاء کر، ان کا ہم سے ڈرے نا، ہم تو جو ہے جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو آباد اور بشر، اور آپ کو دے رہے ہیں خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کی وغیرہ وغیرہ تھا. اب ان کی یہ باتیں سارے اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. دل کے اندر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے سارا. دل کے اوپر کمپیوٹر، الہی کمپیوٹر لگا ہوا ہے، دل کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سوچ، وہ ساری وہاں ہماری نوٹ ہو رہی ہے. اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں ہیں، بیچارے پڑے ہیں. اب جب مچھلی نے انہیں لقمہ بنایا، اندر گئے تو تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَالظَّنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیر، اس کے اندر وہ بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب دیکھیں کس طریقے سے ان کی بات کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں. انسان تو کچھ سن ہی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ قرآن مجید کے موجودہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تاریخی شخصیات کے قلبی واردات جو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، جس کو کوئی بھی نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ چل سکتا. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ کلام اللہ ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے چیلنج کیا، اب بھی میں کسی انسان کس دل کی بات کا پتہ کر سکتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ہماری ماں، وہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہ رہی تھیں، حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکی. جو بھی ہوا بہرحال ہمیں تو اس کا ادراک نہیں ہے، وہ حاملہ ہو گئے. اب حاملہ جب ہوئی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ. اب وہ وہاں سے بڑی پریشان ہوئی، اب میں کیا کروں، چلتے ایک درخت کھجور تھا اس کے نیچے آ گئے. اور پھر انہوں نے جو دل میں بات کی، زبان سے تو نہیں، لوگ کسی نے بھی نہیں سنا کوئی بھی سننے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سامنے رکھ دی. اب یہ پتہ چلتا ہے بھئی یہ کلام اللہ ہے. تو فجاءت المخاض جذع النخل قالت یا لیت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. کاش میں آج سے پہلے مر جاتی اور میرا نہ کہیں ذکر ہوتا نہ میں کہیں زندہ ہوتی. فنادى من تحت اللہ تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخل تساقط اليك رطبا جنيا. اب یہ ساری باتیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اب وہ قرآن مجید ذکر کر رہے ہیں. اب وہ دل میں اب وہ اونچا شور تو نہیں مچا رہے ہوں گے،
وہ تو آرام دل کے اندر کہتے ہوں کہ کاش یہ کیا ہو گیا، آج میں بچہ جنوں گی اور پھر کیسے لوگ کہیں گے بھئی یہ کہاں سے بچہ آ گیا اور لوگ کیا کیا کہیں گے. اور پھر جو ہے ان کے دل میں ہی القاء ساری باتیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے کہا جب یہ بچہ پیدا ہو تو تم کہنا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج نہیں بول سکتی، وَلَا نُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو سارا اب وہ ساری باتیں جتنی تھیں یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، عالم ارضی میں کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ. تو تاریخی شخصیات کے قلبی واردات جو ہیں ان کو بیان کر دینا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، جس کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ کیا تھا. آج ہم بڑے شور سے جیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے کیا پتہ یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو میں بیان کرنے قابل ہوا. تو لہذا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس طرح دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو ملے تو اب انہوں نے پہچان لیا تھا یوسف، عرفہم وہم لہ منکرون. اب وہ دل میں پہچانا، سامنے تو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ قلبی والدات جو سامنے قلبی سوچ بیان کرتے. سورہ یوسف میں 13ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے. عرفہم، جب وہ بھائی انہوں نے پہچان لیا. اب یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. نہیں یہ قرآن مجید بتا رہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. کہ قلبی واردات اور تاریخی شخصیات ہزاروں سال پہلے کے اس نے وہ رکھا کہ جو یعنی تو سامنے بھائیوں نے پتہ نہیں بھی جاتا یوسف علیہ السلام ہے. عرفہم، اب وہ دل کی کیفیت بیان کرتے سارے. اس طریقے سے کافی سارے واقعات ہیں، لیکن میں یہ بیان کر کے کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تاریخی شخصیات کے قلبی واردات ہمارے سامنے، قلبی سوچ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جیسے میں اسے ختم کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ کہتے رائنا، کہ ہماری رعایت فرمائیں. یعنی وہ اس زمانے میں ہوتا تھا رائنا سے مراد یا رسول اللہ ذرا دوبارہ اس بات کی تکرار کر دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا وہ رائنا نہیں کہتے تھے، را کہتے ہیں اس کو، رائن کہتے ہیں چرواہے کو. تو ان کے دل میں ہوتا تھا رائنا اے ہمارے چرواہے. دل کے اندر بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے مرتکب ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم رائنا نہ کہا کرو. اللہ تعالیٰ فوراً، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ دل کے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ. تو باقی جو تاریخی ایجاد ہے اور جو باقی اپنا مختلف واقعات اور باقی وہ انشاءاللہ میں آئندہ لیکچر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو لہذا یہ کہ جیسے پرانے مفسرین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ صرف لسانی ایجاد نہیں ہے، بلکہ تاریخی ایجاد میں دیکھیں میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گی. اب بھی وہ سارے جتنے تاریخی واقعات ہیں، قوم ہود، قوم عاد، کشتی نوح، حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط اور اصحاب کہف اور پھر وہ سکندر ذوالقرنین، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. گویا کہ اس کی میں تفصیل آئندہ لیکچر رکھوں. یہ قرآن مجید کی جو تاریخ ہے بولتی تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے. یہ بھی اس کا اعجاز ہے، حقوق و فرائض بیان کرنے کا اعجاز ہے. اور دیکھیں آپ کے چارٹر آف پیرنٹ رائٹس صرف قرآن مجید میں، دنیا کی کسی نظریے میں، کسی سوچ میں آج UNO کے اندر وہ نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف نہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہوں نے جھاڑو مت. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے آرام سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے نرم ہاتھ پاؤں بچھا دو، پر بچھا دو. وَقُل رَبِّ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو یہ قرآن مجید کے اعجاز پھیلے ہوئے بہت زیادہ، 10 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ باقی میں آپ کے سامنے مزید جیسے ماڈرن سینٹر اسلام کے اس پلیٹ فارم سے باقی چیزیں میں رکھتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.